NTA International, reaching the corners of the earth. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی حی علی اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. گزشتہ جمعے پر میں نے کچھ حجابات کا ذکر کیا تھا کہ انسان اپنی زندگی مختلف قسم کے پردوں میں بسر کر کے ضائع کر دیتا ہے. میرے ذہن میں اس وقت قرآن کریم کی یہ چند آیات تھیں جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور خیال تھا کہ وقت ہوتا تو میں ان حجابات، ان پردوں سے متعلق کچھ مزید وضاحت کرتا، لیکن ایک ہی خطبے میں چونکہ یہ ممکن نہیں تھا، میں نے اس لیے اس مضمون کو اس آج کے خطبے کے لیے بچا رکھا. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں سے پہلی 2 آیات سورہ النور کی ہیں، 40 اور 41، اور دوسری آیت
سورہ زمر کی 7ویں آیت ہے۔ پہلی آیت میں قرآن کریم آیات میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے سراب کی سی ہے جو ایک قیہ یعنی ایک کھلے چٹیل میدان میں پیدا ہوتا ہے۔ پیاسا اس کو پانی تصور کرتا ہے، حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب اس کی طرف صحیح کرتا ہوا، اس کی طرف دوڑتا ہوا اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ پانی سمجھ رہا تھا کہ پانی واقع ہے، تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، ہاں خدا کو اس جگہ پاتا ہے، فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور وہ اس کو اس کا پورا پورا حساب دیتا ہے۔ وَاللَّهُ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ او کا ظلمات، یا ان اندھیروں کی طرح، فی بحر اللجین، جو ایک بڑے ہی پرجوش گہرے سمندر میں پیدا ہوتے ہیں، یغشاہ موج من فوقہ، موج ان کو ڈھانپ لیتی ہے، موج کے بعد ایک اور موج، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادلوں کا سایہ ہوتا ہے، یعنی سورج کی روشنی بھی براہ راست اس سمندر تک نہیں پہنچتی۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ ایسے اندھیرے ہیں کہ ایک کے اوپر دوسرے اندھیروں کی لہریں ہیں، دوسرے اندھیروں کے سائے اور پردے ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اور ظلمت اتنی گہری ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو اسے بھی دیکھ نہ سکے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نور، جس کے لیے خدا تعالیٰ نور پیدا نہ فرمائے، فَمَا لَهُ مِن نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ ان آیات سے ملتے جلتے مضامین ایک دوسری آیت میں بیان ہوئے ہیں، اور جس طرح یہاں بھی 3 اندھیروں کا ذکر ہے، وہاں بھی 3 اندھیروں کا ذکر ہے، لیکن وہ مضمون بظاہر اس سے بالکل الگ مقام پر واقع ہے، اور سرسری نظر سے ان دونوں کا تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری آیت یعنی سورہ زمر کی 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، تمہیں خدا نے ایک ہی جان سے پیدا فرمایا، پھر اسی جان سے تمہارا جوڑا بھی بنایا، اور تمہارے لیے 8 جوڑے پیدا فرمائے انعام میں سے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، خلقم من بعد خلق، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش کی صورت میں، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، وہی مالک ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کی ہر چیز ملکیت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ فانا تصرفون، پھر تم کہاں الٹے پھر رہے ہو، کہاں بہکتے پھر رہے ہو، کس طرف لوٹ کر جاؤ گے خدا سے ہٹ کر۔ ان 2 آیات میں، یہاں دوسرے حصے میں تو 3 اندھیروں کا ذکر 3 کہہ کر فرمایا، اور پہلی آیات میں 3 اندھیرے بیان فرمائے، لیکن لفظ 3 وہاں بیان نہیں فرمایا۔ ان دونوں کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو ایک آیت کے مضمون سے دوسری آیات کے مضمون کو سمجھنے میں سہولت ملتی ہے، آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ دوسری آیت جو بعد میں پڑھی ہے اس کے متعلق کچھ کہتا ہوں۔ قرآن کریم نے جو ماں کے پیٹ میں بچے کا اندھیروں میں پیدا ہونے کا ذکر فرمایا ہے،
اس سے مختلف مفسرین نے مختلف اندھیروں کے متعلق کچھ بیان کیا ہے، لیکن اس سے مراد صرف وہ ظاہری اندھیرے نہیں ہیں جو ماں کے پیٹ میں تہ بتہ پائے جاتے ہیں، بلکہ خلقم من بعد خلق نے ایک اور مضمون بیان فرمایا، اور وہ انسانی زندگی کے ارتقاء کا مضمون ہے۔ 3 بڑے ادوار میں انسانی زندگی ارتقاء پذیر ہوئی ہے۔ ایک وہ جو قرآن کریم کے بیان کے مطابق نباتہ کا دور تھا۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نبات کی طرح اگایا، یعنی جب انسان ابھی نباتاتی دور میں تھا اور حیوانی زندگی میں داخل نہیں ہوا تھا۔ دوسرا دور ہے حیوانی زندگی کا دور، اور تیسرا ارتقاء ہے انسانی زندگی کا ارتقاء۔ اور جب تک خدا تعالیٰ نے اپنی روح آدم میں نہیں پھونکی، باوجود اس کے کہ اس سے پہلے آدم پیدا ہو چکا تھا، اسے نور نصیب نہیں ہوا، اور مذہب کے آغاز سے قبل کی انسانی زندگی بھی اندھیروں میں بسر ہو رہی تھی۔ بس دراصل تو یہ ایک بہت ہی گہرا اور لمبا وسیع مضمون ہے، جس میں خلقن من بعد خلقن کہہ کے ہمیں توجہ دلائی گئی کہ جن اندھیروں کا ہم بنیادی طور پر ذکر کر رہے ہیں، یہ تمام زندگی کے ہر دور پر پھیلے پڑے ہیں اور 3 ادوار میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان پر غور کرو گے تو اس سے تمہیں بہت سی روشنی نصیب ہوگی، اور تمہیں یہ علم ہو جائے گا کہ جب تک خدا کی طرف سے انسان پر آسمان سے نور نازل نہیں ہوا، اس سے پہلے کی تمام زندگی کلیتاً بے معنی اور بے حقیقت اور اندھیروں میں بسر ہونے والی زندگی تھی۔ دوسرا معنی اس کا ظاہری طور پر یہ ہے کہ ماں کا ایک جسم ہے جس نے رحم کو گھیرا ہوا ہے، اور ماں کا رحم خود ایک پردہ ہے، لیکن اس جسم کی دبیز تہ کے اندر چھپا ہوا ہے، اور باہر کی دنیا سے اس رحم کا پردہ کاٹ دیتا ہے، رحم کا تعلق کاٹ دیتا ہے۔ پھر رحم خود ایک پردہ ہے جو اس پلیسنٹا میں اور جسم کے درمیان حائل ہے، جس کے اندر بچہ بنتا ہے۔ پلیسنٹا اس تھیلی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ وہ براہ راست رحم میں پرورش نہیں پاتا، بلکہ اس کا ایک حصہ رحم سے پیوستہ ہو کر رحم کی وساطت سے ماں سے فیض پا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسرا پردہ اس پلیسنٹا کا ہے۔ اس پلیسنٹا کے اندر بچہ بہت سے بد اثرات سے محفوظ رہتا ہے جو رحم کے سے براہ راست اس کو پہنچ سکتے تھے، اور یہ ایک بہت ہی دلچسپ نیا مضمون ہے جس پر آج کل سائنس بہت تحقیق کر رہی ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے بچے کو خود اس کی ماں کے جسم اور رحم سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور کیوں پلیسنٹا میں لپیٹا ہوا ہے۔ لیکن جہاں تک پردے کا تعلق ہے، بہرحال یہ پردہ ہے۔ ان 3 پردوں کے اندر بچے کی زندگی تمام نوروں سے براہ راست تعلق نہیں رکھتی، بلکہ بالواسطہ تعلق رکھتی ہے اور کٹی رہتی ہے۔ رحم کے اندر، پلیسنٹا کے اندر جو بچہ ہے وہ سمن بکمن امیون کی کیفیت رکھتا ہے، نہ وہ براہ راست سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور کلیتاً 3 اندھیروں میں لپٹا ہوا پڑا ہے۔ ماں جو فیض خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے دنیا سے پاتی ہے، وہ فیض رحم میں منتقل ہوتا ہے۔ رحم جو فیض پلیسنٹا کو بخشتا ہے، اس سے بچہ فیض پاتا ہے، اور ہر طرح سے وہ لینے والا ہے، عطا کرنے والا نہیں۔
یعنی یہ وہ زندگی ہے جو چیز 3 اندھیروں میں لپٹی ہوئی ہے، اس کی آخری شکل یہ بنتی ہے کہ وہ ہر طرف سے فیض پا رہی ہے اور فیض دے نہیں سکتی، اور براہ راست کچھ بھی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، سمن بکمن امیون کسی کیفیت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسی صورت میں ہم اس میں اپنی روح پھونکتے ہیں، اور جب روح پھونکتے ہیں تو وہ سمیع بصیر بن جاتا ہے۔ جہاں تک سائنسی تحقیق کا تعلق ہے، غالباً 4 یا 5 مہینے کے درمیان ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ اچانک بچے میں زندگی پڑ جاتی ہے۔ آج کل جو ایبارشن کے متعلق تمام دنیا میں بحثیں ہو رہی ہیں، کس حد تک یعنی وضع حمل وقت سے پہلے کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، ایبارشن کو ترجمہ میں نہیں جانتا، مگر بہرحال آپ جانتے ہیں لفظ ایبارشن کافی معروف و مشہور لفظ ہے۔ اسقاط حمل کس حد تک جائز ہے اور کب جائز ہے؟ تو آخری جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ جب تک بچے میں زندگی نہ پڑے اس وقت تک کوئی بڑی اخلاقی روک اسقاط حمل کی راہ میں حائل نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب زندگی پڑ جائے اس کے بعد اس کا اپنا ایک الگ وجود بن جاتا ہے۔ پھر جب تک ڈاکٹری یا طبی رائے کے مطابق ماں کو خطرہ درپیش نہ ہو اس وقت تک بچے کو گرانا مناسب نہیں یا جائز نہیں۔ تو یہ وہ موقع ہے جسے ہم کہتے ہیں نفخ روح، خدا تعالیٰ کی طرف سے بچے میں، جنین میں روح پھونکی جاتی ہے۔ وہ دوسرے اندھیرے جن کا اسی آیت میں ذکر ہے جو انسانی زندگی کے ارتقاء پر پھیلے ہوئے ہیں، ان میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جب تک ہم نے آدم کو ٹھیک ٹھاک کر کے نہیں بنا لیا، درست کر لیا، جب تک اس میں روح نہیں پھونکی، فرشتوں کو اس کی اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ جب ہم نے اس میں روح پھونکی تو پھر ایک خلق آخر بن گیا، ایک نئے وجود کے طور پر وہ ظاہر ہوا۔ بس دونوں اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے نفخ روح کی ضرورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذاتی طور پر ایک الہامی کیفیت کے نازل ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی ہے بچے کی شکل صورت میں، لیکن لازماً ایک حکم آتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس سوال کے جواب میں کہ روح کیا چیز ہے فرمایا یہ امر ربی ہے، کہہ دے کہ یہ امر ربی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت بیان نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ امر نازل نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز زندہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو اندھیرے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک اندھیرا وہ آخری ہے، جس میں کچھ بھی براہ راست انسان باہر سے حاصل نہیں کر سکتا، نہ دیکھنے کی، سننے کی طاقت، نہ بولنے کی، نہ دیکھنے کی، اور کلیتاً ایک قسم کی فیض سے آری اور کلیتاً دوسروں کے فیض پر انحصار پانے والی زندگی بسر کر رہا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے نفخ روح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی بچہ اچانک تم دیکھتے ہو کہ سمیع بصیرہ ہو جاتا ہے، سننے والا اور دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ یہاں بولنے کا ذکر نہیں فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بولنے کا انحصار دراصل سننے پر ہے، اور باہر کی دنیا سے فیض پانے کے دو رستے ہیں دراصل، سننا اور دیکھنا۔ یہی سب سے اہم رستے ہیں۔ بولنا ان کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے دراصل بولنے کا لفظ ان کے اندر شامل ہے۔ تو چونکہ پیدائش کے ماہ بعد بچہ بولنے نہیں لگتا لیکن فوراً دیکھنے اور سننے لگ جاتا ہے، اس لیے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا یہ بھی کمال ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اچانک وہ بولنے لگ جاتا ہے، بلکہ فرمایا وہ سننے اور دیکھنے لگ جاتا ہے، یعنی بولنے کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور جو علم وہ پاتا ہے اس کے بیان کی قدرت پھر اس کو انہی دو ذریعوں سے نصیب ہوتی ہے۔
تو یہ 3 اندھیرے ہیں، بہت اختصار کے ساتھ میں نے بیان کیے، جو ماں کے اندر بچے کی مثال کے ذریعے ہم پر واضح فرمائے گئے۔ اب ہم پہلی 2 آیات کی طرف آتے ہیں، ان میں کیا مضمون بیان ہوا ہے اور وہ اندھیرے ہماری زندگی پر کس طرح اطلاق پاتے ہیں اور ہیں کیا۔ پہلی آیت میں تو ایسے کفار کی مثال دی گئی ہے جو کلیتاً مذہب سے بے تعلق اور خالصتاً دنیا دار ہیں، ان کو نہ خدا کا کچھ پتا نہ کسی مذہب کا پتا، ان کی زندگی یہی دنیا اور اسی کی لذات کی پیروی ہے، اور اس کے سوا ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام کائنات گویا کہ ان کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی، صرف وہ چیزیں معنی اختیار کر جاتی ہیں جو ان کو لذت دینے میں کسی طرح ممد بنتی ہیں یا براہ راست ان کو لذت پہنچاتی ہیں۔ بس ان کی ساری زندگی لذتوں کی پیروی میں بسر ہو جاتی ہے، اور جو لذتیں انہوں نے اپنے تصور سے اپنے ذہن کے نقشے میں ایسی بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے بعد ان کی پیاس بجھ جائے گی، ان کو چین نصیب ہو جائے گا، بلا استثناء جب بھی ان لذتوں کو حاصل کرتے ہیں تو وہ پیاس بجھانے میں کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ ایک اور پیاس بھڑکا دیتی اور شراب کی طرح آگے آگے بھاگتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ آخری وقت پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس لمبے سفر کو مختصراً یوں بیان فرما دیا کہ شراب کی طرح ان کے اعمال ہیں، اور شراب کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ پیاسا صرف ایک مقام کو نظر میں رکھ کر وہاں تک نہیں پہنچا کرتا، بلکہ شراب اس سے آگے بھاگتا رہتا ہے اور وہ اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے۔ بس قرآن کریم نے اس لمبے مضمون کو اس طرح مختصر کر دیا کہ آغاز سفر اور مقصد سفر بیان فرما دیا اور پھر انجام سفر بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ پھر تم جانتے ہی ہو کہ اسے کوئی پانی نہیں ملتا، اور آخری زندگی کا حساب اس کا پیاس کی حالت میں مرنا ہے۔ اگرچہ یہ سفر بہت لمبا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب کرنے والا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی بعض دفعہ لمبی زندگیاں ہیں جو دنیا کی لذتوں کے حصول میں صرف ہو جاتی ہیں اور اس وقت حساب نہیں ہوتا۔ تو اس سے ایک تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ سریع الحساب کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی گناہ کیا اور ابھی پکڑا گیا، کیونکہ شراب کی پیروی کرنے والا جب تک شراب تک پہنچ نہ جائے، یعنی اس مقام تک جس کے بعد آگے سفر ختم ہو جاتا ہے، اس وقت تک اس کا حساب پورا چکایا نہیں جاتا۔ لیکن دوسرا مضمون اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگرچہ آخری حساب سفر کے آخر پر چکایا جاتا ہے، لیکن ایک مسلسل حساب ہے جو ساتھ کے ساتھ جاری ہے، اور ان معنوں میں اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ جب وہ موت کے آخری کنارے پر پہنچ کر پیاس سے مر رہا ہے تو اس وقت سریع الحساب اس پر ظاہر ہوا ہے، بلکہ پیاسا جب پانی کی تلاش میں سرگردان ہوتا ہے اور پانی سمجھ کر ایک چٹیل میدان کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کا ہر قدم اس کا حساب چکا رہا ہوتا ہے، ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے۔ غالب نے جو یہ مضمون بیان فرمایا ہے، اس سے آپ کو سریع الحساب سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے، بس شراب ہی کا نقشہ ہے جو غالب نے کھینچا ہے، کہتا ہے ہر قدم دوری منزل ہے نمایاں مجھ سے۔ مجھ سے دوری منزل اس وقت ظاہر نہیں ہوتی جب میں آخر پر پہنچتا ہوں اور کچھ نہیں پاتا، بلکہ ہر قدم پہلے سے زیادہ دوبھر اور مشکل ہوتا چلا جاتا ہے اور میری تکلیف کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آخر پر پھر یہ بات کھلتی ہے کہ میں محض ایک شراب کی پیروی کر رہا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا جس کی خاطر میں لا حاصل دوڑا۔ بس سریع الحساب کا
ایک تو ہمیں یہ اشارہ مل گیا کہ بہت سی باتوں میں خدا تعالیٰ کے سریع الحساب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادھر گناہ کیا ادھر پکڑے گئے، لیکن لذتوں کی پیروی اختیار کرنے، جھوٹی لذتوں کی پیروی کرنے والوں کے لیے سریع الحساب کا یہ بھی معنی ہے کہ ہمیشہ ایک محرومی کا احساس ہے جو ان کے ساتھ لگا رہتا ہے، جو ان کی جان کو کریدتا رہتا ہے، اور کبھی بھی وہ تسکین قلب و جاں پا نہیں سکتے۔ اس کے بعد پھر ان ظلمات کا ذکر فرمایا جن کی خاطر میں نے ان آیات کی تلاوت کی، یعنی وہ بیان کرنا مقصود تھی۔ فرمایا فی بحر اللجین یغشاہ موج من فوقہ موج۔ خراب کی زندگی سے مراد خالص دنیا داری کی زندگی ہے، اور قرآن کریم کے محاورے سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، یعنی خشکی میں بھی فساد ہو گیا اور بحر میں بھی فساد ہو گیا۔ خشکی کا فساد ان دنیا داروں کا فساد ہے جو مذہب سے بے تعلق ہوتے ہیں، اور تری کا فساد وہ فساد ہے جو مذاہب میں برپا ہو جاتا ہے، مذاہب میں پیدا ہوتا ہے اور ان کو گندا کر دیتا ہے اور روشنیوں کو اندھیرے میں بدل دیتا ہے۔ یہ وہ مذاہب ہیں جو کبھی خدا کی طرف سے تھے لیکن بعد میں بندوں نے اپنا تعلق خدا کے نور سے کاٹ لیا، اور پھر دن بدن ان مذاہب کے اندھیرے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں بظاہر مذہبی لوگ ہیں لیکن ان کی ساری زندگی اندھیروں میں صرف ہوتی۔ بس اچانک سراب سے سمندر کی طرف منتقل ہونا اور بظاہر مضمون بدل دینا، یہ عجیب قرآن کریم کی شان ہے، لیکن ذرا گہری نظر سے آپ دیکھیں تو در حقیقت ایک ہی مضمون کے دو پہلو ہیں، اور ان دونوں مضامین کا قرآن کریم کی ایک اور آیت سے تعلق ہے، جیسا کہ میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، پہلا فساد بر کا تھا جو پہلی آیت میں کھول کر بیان فرمایا گیا، اور دوسرا فساد بحر کا فساد ہے جس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں اندھیروں کی کئی شکلیں ہیں۔ آخری شکل وہی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں جنین کی جو پلیسنٹا میں لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا مذہبی انسان جو کلیتاً اندھا ہو، بظاہر مذہب سے تعلق ہو لیکن سوائے نفسانیت کے اس میں کچھ بھی نہ ہو، مذہب اس کے لیے فیض پہنچانے کا ذریعہ تو ہو، مذہب اس کو اس بات پر آمادہ نہ کر سکے کہ دوسروں کو فیض پہنچا سکے۔ وہ خدا اور اس کی ساری کائنات سب کچھ اس کی خاطر قائم ہیں، جب تک ان تک وہ فیض، اس تک ان باتوں کا فیض پہنچتا ہے اس کا تعلق قائم ہے۔ جب فیض بند ہو گیا تو وہ اپنا تعلق توڑ لے گا، اور اس کے سوا اس کو کوئی نور بصیرت حاصل نہیں، کوئی سماعت کی طاقت حاصل نہیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر قرآن کریم نے اور بھی کئی جگہ فرمایا کہ وہ خدا تعالیٰ سے ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ بس جب تک خدا کا دینے کا ہاتھ دیتا رہے ان کا تعلق ہے، اگر دینے کا ہاتھ رک گیا تو وہ جہاں آگ کے کنارے پہ کھڑے ہیں وہیں گر جائیں گے اور بھسم ہو جائیں گے۔ وہ ان کی زندگی اس بات پر مشروط ہوتی ہے، اور یہ صرف براہ راست خدا سے تعلق میں نہیں بلکہ مذہبی جماعتوں سے تعلق میں بھی ان کا یہی طرز فکر ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ایک احمدی ہے، اگر نظام جماعت سے اس کو فیض پہنچ رہا ہے تو وہ تعلق رکھ رہا ہے، اور جہاں کسی موقع پر نظام نے فیض نہیں دیا یا فیض تو وہ دیتا ہے لیکن نظام کے فیض کی تعریف اور ہے اور اس کے فیض کی تعریف اور ہے، وہیں وہ کھڑا ہو جائے گا اور الٹ کر دیکھے گا نظریں ملا کر، اور اس کی نظروں میں کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی ادب نہیں ہوگی کہ یہ جماعت ہے، مجھے اس کی ضرورت تھی اور تم لوگ میرے کام نہیں آئے، جاؤ جہنم میں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسے بچے جن کا جنین سے یہ تعلق رہتا ہے، ذرا بھی جنین ان کو خوراک دینی بند کر دے تو وہ مر جاتے ہیں اور ظاہری تعلق بھی توڑ لیتے ہیں اور فساد بن جاتے ہیں۔ اگر زیادہ دیر وہ جسم میں رہیں
تو جسم کو بھی گندا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے جسم ان کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے۔ بس خدا کو براہ راست مخاطب کر کے یہ کہنے والے لوگ تو کم ہوں گے، یعنی مذہبی دنیا میں۔ غیر مذہبی دنیا میں تو ان کو پرواہ کوئی نہیں خدا ہے یا نہیں ہے، لیکن نظام جماعت سے کہ مذہبی نظام جو بھی ہو اس سے تعلق میں یہ لوگ، خواہ وہ عیسائیت ہو یا کوئی اور مذہب ہو، ہمیشہ نفسانیت کو اتنا اونچا مقام دیتے ہیں کہ مذہب سے تعلق صرف فیض پانے کا ہے، فیض دینے کا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ ایسے آپ کو لاکھوں کروڑوں عیسائی بھی ملیں گے جو فیض کی خاطر عیسائی ہوئے، جب تک ان کو ایڈ ملتی ہے، جب تک ان کو فیض پہنچتا رہتا ہے، وہ عیسائی بنے رہتے ہیں۔ جہاں وہ فیض ختم ہوا وہاں انہوں نے عیسائیت سے تعلق توڑ لیا۔ تو یہ وہ آخری اندھیرا ہے، اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ میں نے ایک صرف مثال دی ہے کیونکہ مضمون بہت وسیع ہو جائے گا، اس کو آپ اپنے طور پر سوچ کر اپنی زندگی کی مختلف حالتوں پر اطلاق کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں اپنی زندگی کی مختلف حالتوں پر، تو میری مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم میں سے ہر ایک اسی حالت میں ہے اور وہ پہچان سکتا ہے کہ میں اسی حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ ان مثالوں کا 100% اطلاق نہیں ہوا کرتا ہر انسان پر۔ یہ مثالیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی شخص سے کوئی تعلق رکھتی ہیں، بعضوں سے زیادہ اور بعضوں سے کم۔ بعضوں کی حالت میں جنین کی کیفیت بہت تھوڑی ہوتی ہے اور سمیم بصیرہ کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ بعضوں کی حالت میں جنین کی کیفیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ موت کے مشابہ ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص ان کیفیات سے گزرا ہوا ہے، کیونکہ جنین کی مثال میں خدا تعالیٰ نے ایک اور بہت ہی عظیم الشان حکمت کی بات یہ بیان فرما دی ہے کہ جنین میں غور کرو کہ ہم تمہیں کیسے مختلف شکلیں دیتے ہیں۔ اور یہ جو سوال اٹھایا گیا، اس نے تمام ایوولوشن، تمام دور ارتقاء کے ہر حصے پر روشنی ڈال دی، کیونکہ سائنسدانوں نے یہ دریافت کیا کہ خدا تعالیٰ رحم میں جنین کو ہر اس شکل سے گزارتا ہے جس شکل سے کبھی زندگی گزری ہے، اور زندگی کے ہر طبقے کی کوئی نہ کوئی مشابہت بچے کے پیدائش کے آغاز سے لے کر اس کے مکمل ہونے تک ضرور اس کی زندگی کے کسی حصے میں ملتی ہے، اس کی نشو و نما کے کسی حصے میں ملتی ہے۔ بس اعلیٰ سے اعلیٰ سلوک کی راہیں طے کرنے والا بھی ان باتوں سے واقف ضرور ہوتا ہے، خواہ وہ کتنے بلند مقام پر ہو۔ اس بعضوں کے سفر کامیابی سے طے ہوتے ہیں، ہر ابتلا سے وہ کامیابی سے گزر جاتے ہیں، بعض ٹھوکریں کھا کر آگے بڑھتے ہیں، بعض کچھ دیر اندھیروں میں بسر کر کے پھر خدا سے توفیق پاتے ہیں کہ پردے پھاڑ کر آگے نکلیں۔ مگر آپ اگر اپنے حال پر ان باتوں کو اطلاق کر کے دیکھیں تو یہ مضمون جو جنین والا ہے آپ کے لیے روشنی لے کر آئے گا اور آپ کو اندھیروں سے نکالنے والا بنے گا، اور آپ اپنی کیفیتوں کا بہتر تجزیہ کرنے کے اہل بن جائیں گے۔ بس خود غرضی کی انتہا کا نام جنینی کیفیت ہے، جس میں انسان کلیتاً فیض پانے والا ہے، اور یہ وہ پردہ ہے جو عقل اور دل اور روحانیت کو بالکل اندھا کر دیا کرتا ہے۔ خود غرضی اور نفسانیت کی آخری شکل وہ ہے جو بڑے سے بڑے عالم کو بھی کلیتاً جاہلانہ حرکتوں پر مجبور کر دیا کرتی ہے۔ بڑے سے بڑے فلسفہ دان، بڑے سے بڑے سیاست دان کو جب خود غرضی کی بیماری لاحق ہو تو جہاں وہ لاحق ہوتی ہے وہاں اس کا اندھا پن ظاہر ہو جاتا ہے، وہاں وہ نہ سمیع رہتا ہے نہ بصیر رہتا ہے، سن بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ بھی ایک مثال ہے جو آج کل کے حالات پر صادق آ رہی ہے۔ آپ مغربی دنیا کے بڑے بڑے عظیم الشان، روشن دماغ، تعلیم یافتہ سیاستدانوں کے حال پر غور کریں، جہاں خود غرضی لاحق ہوئی وہاں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے، فوراً اندھے بھی ہو جاتے ہیں اور بہرے بھی ہو جاتے ہیں، اور جو بولتے ہیں وہ اندھے اور بہروں کی طرح گونگوں کی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ گونگا شخص
اندھے اور بہرا بھی ہو اور اندھا اور بہرا بھی ہو جو شخص، وہ جب بات کرے گا تو وہ گونگا ہوگا، اور اول درجے کا گونگا ہوگا، وہ سوائے غوغا کے اور شور کے اور اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ گونگوں کی بھی قسمیں ہیں، بعض اکثر تو خدا کے فضل سے دیکھ بھی سکتے ہیں، اس لیے وہ ہونٹوں سے اندازے لگا کر بہت کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے تاثرات دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کی آواز کیسی بدزیب ہے اور بدنما ہے، اور کیسی کیا کیا اس میں کمزوریاں ہیں جو چہروں پر ظاہر ہوتی ہیں تاثرات کی شکل میں۔ ایسے گونگے جو ذہین ہوں وہ پھر ایسی آوازیں نہیں نکالتے جس پہ لوگ ہنستے ہوں، جس پہ لوگ برا مناتے ہوں، جن کے بد اثرات لوگوں کے چہروں پر ظاہر ہو رہے ہوں۔ لیکن یہ گونگے اور بہرے جو عقل کے گونگے اور بہرے بن جاتے ہیں، نہ عقل کی بات سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ان کی باتیں بالکل شور و غوغا ہیں، مکروہ نظر سنائی دینے والی باتیں، اور ان کے اندر کوئی مغز نہیں رہتا، کوئی حکمت نہیں رہتی، کوئی بنی نوع انسان کے فائدے کی بات نہیں رہتی۔ تو انسان اندھیروں سے ہمیشہ کے لیے نکل کر ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں روشنی ہی روشنی ہو، یہ سوائے خدا سے تعلق کے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں بھی پھر آگے درجے ہیں، لیکن باقی سب جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی پہلو سے جنین کی کوئی حالت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس مضمون پر غور کر کے اگر آپ اپنی زندگی کا تجزیہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما سکتا ہے کہ آپ اپنے لیے بہتر راہ عمل بنا سکیں۔ دوسرے پردے کی مثال اس آیت کے اوپر جب ہم چسپاں کرتے ہیں تو وہ ایسے انسان کسی ہے جو خدا کی نظر میں نہیں رہتا، لیکن بندوں کی نظر میں آ جاتا ہے اور بندوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور بندوں کو سننے بھی لگ جاتا ہے، اس کے بنی نوع انسان سے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، وہ جنین کے پردے سے باہر آ کر ایک اور قسم کے پردے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کا ہر فعل دو پہلو رکھتا ہے، یا وہ بنی نوع انسان سے خوف کھا رہا ہے اور یا وہ بنی نوع انسان کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ خدا اس کی نظر میں کوئی ایسی اہمیت نہیں رکھتا کہ اپنے افعال کو اور اپنے اعمال کو خدا کی رضا کی خاطر ڈھالے اور خدا کی رضا کے تابع کرے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو کثرت سے مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ ریا کی خاطر کرتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے بڑا نیک عمل یعنی عبادت، اس میں بھی ریا داخل ہو جاتی ہے۔ گویا یہ سمندر کی ایک موج سے دونوں موجوں سے باہر تو آ گئے، لیکن سحاب کا سایہ بھی ان کے اوپر پڑا ہوا ہے، یعنی سمندر کی موجوں سے باہر بھی آ جائے اور اگر گہرے بادل چھائے ہوئے ہوں تو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ ان کا جو کچھ بھی نظر آتا ہے تھوڑا بہت دھندلا، اس کا آسمان سے تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے ماحول اور مختصر چھوٹے سے دائرے کے ماحول میں دکھائی دینے والی چیزیں ہیں، اور انہی کی خاطر انسان زندہ رہتا ہے۔ ایسے لوگ، اب قرآن کریم فرماتا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ویل للمصلین، ہلاکت ہو مصلیوں کے لیے، یہاں مصلی سے مراد پنجابی والے مصلی نہیں، مصلین یعنی نماز پڑھنے والے۔ دیکھیں کلام الہی کی شان نماز پڑھنے والوں پر لعنت ڈال رہے، لیکن کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم یراؤون الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ اپنی نماز کی کنوں سے غافل ہوتے ہیں، اس کی حکمتوں اور اس کی روح سے غافل ہوتے ہیں۔ یعنی نماز کی حکمت اور کنہ تو یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف انسان کو لے جائے اور خدا کے ساتھ تعلق قائم کر دے اور خدا دکھائی دینے لگے اور خدا کی خاطر نماز پڑھ رہا ہو،
یہ ہے صلاۃ کی حقیقت اور اس کی حکمت۔ عن صلاتہم ساہون کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کی حقیقت سے غافل ہوتے ہیں، لیکن خلا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جب ایک حقیقت ایک جگہ کو چھوڑتی ہے تو اس کی جگہ ایک جھوٹی بات اس حقیقت کے خلا کو پر کرنے کے لیے آ جاتی ہے۔ الذین ھم یراؤن، ہر فعل انسان کے لیے کوئی مقصد چاہتا ہے، کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی موٹیو فورس، کام کرنے کے لیے طاقت کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ فرمایا ان کی موٹیو فورس بدل جاتی ہے۔ خدا کی خاطر نماز نہیں پڑھتے، دکھاوے کی خاطر، بنی نوع انسان کو بتانے کی خاطر کہ ہم کتنے بزرگ ہیں، اور گاڑیاں بڑھا لیں گے اور ایسی ایسی جگہوں پر مواقع پر جا کے نمازیں پڑھیں گے جہاں تصویریں کھینچی جا رہی ہوں، کیمرے تیار ہوں ان کے عبادت کے چرچے کرنے کے لیے، اخباروں میں تشہیر ہو رہی ہو کہ فلاں وزیر صاحب فلاں جگہ پہنچے اور فلاں جگہ عید کی نماز انہوں نے سر انجام دی۔ اس قسم کے قصے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن صرف وزیروں پر موقوف نہیں ہے، صرف سیاستدانوں پر موقوف نہیں ہے۔ بہت سے زندگی میں انسان ایسے ہیں جن کی تصویریں بھی اخباروں میں نہیں آتی، جن کے ذکر بھی اور چرچے اخباروں میں نہیں چلتے، لیکن ان کی عبادتیں ریا کی وجہ سے بے حقیقت ہو جاتی ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ بے حقیقت ہونے کی وجہ سے ریا کا شکار ہو جاتی ہیں۔ پھر ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دکھاتے ہیں تو خدا کو نہیں دوسروں کو، اور ڈرتے ہیں کسی کی نظر سے تو بنی نوع انسان کی نظر سے ڈرتے ہیں، اور میری نظر سے نہیں ڈرتے۔ تو جس کا تعلق سورج سے نہ رہا ہو اور درمیان میں گہرے بادلوں کے پردے حائل ہوں، نہ سورج اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سورج کو کچھ دکھا سکتا ہے۔ کیسی حسین مثال دی ہے کہ خدا کے نور سے تعلق کاٹنے والے یہ لوگ پھر دنیا کے نوروں سے تعلق جوڑتے ہیں، یعنی دنیا کے نور سے مراد ہے جتنی بھی روشنی تھوڑی بہت دراصل بالواسطہ سورج سے دنیا کو نصیب ہوتی ہے، اس روشنی میں وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی ان کا ملجا و ماوا ہے، وہی ان کی زندگی کا حاصل ہے۔ تو یہ جو دوسرا پردہ ہے یہ بھی بہت خطرناک پردہ ہے، اور بنی نوع انسان کی اکثریت خواہ وہ مذہب سے تعلق رکھتی ہو اور خواہ وہ نفسانیت کی آخری حالت سے باہر آ چکی ہو، تب بھی اسی حال میں زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے اکثر نیک اعمال کوئی نہ کوئی بنی نوع انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والے مضمرات لیے ہوئے ہوتے ہیں، ایسی مخفی باتیں لیے ہوتے ہیں جن کا تعلق خدا کی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ بنی نوع انسان سے ہوتا ہے۔ ان کی خیرات کا بھی تعلق زیادہ تر نفسی اغراض یا اور ریا کی اغراض سے ہو جاتا ہے، یا نفسی اغراض ان معنوں میں کہ وہ دیتے ہیں تاکہ زیادہ ملے، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اس مضمون کو پیش نظر رکھ کے قرآن کریم فرماتا ہے ہرگز احسان نہ کرو اس خیال سے کہ تم زیادہ لے لو۔ اور بعض دفعہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ریا سے تعلق ہوتا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کی خاطر، اور یہ صرف دو مقاصد نہیں ہیں، ان کے درمیان بہت ہی باریک باریک منازل اور باریک یعنی چھوٹی چھوٹی منازل ہیں، اور بہت ہی مراتب ہیں جو ان کے درمیان واقع ہیں۔ اس لیے جب قرآن کریم بعض بڑی بڑی بنیادی باتوں کا ذکر فرماتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے فاصلے ہیں، اور انسان ایک مقام سے دوسری طرف سفر کرتے ہوئے وقت لیتا ہے، لیکن درمیان میں بہت سی منازل حائل ہوتی ہیں، کوئی یہاں ٹھہر گیا، کوئی وہاں ٹھہر گیا، کوئی وہاں ٹھہر گیا، اور بعض لوگوں کی زندگی تمام تر بنی نوع انسان کے خوف اور بنی نوع انسان کو خوش کرنے کی خاطر مختلف منازل میں گزرتی ہے۔ ان دو باتوں کے درمیان جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے مختلف مراتب اور منازل ہیں، مقامات ہیں الگ الگ، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خالصتاً بنی نوع انسان سے ڈرنے والا شخص ہے اور یہ خالصتاً بنی نوع انسان کو راضی کرنے والا شخص ہے۔
بلکہ ہر شخص اپنی اپنی توفیق کے مطابق کسی حال پر قائم ہوتا ہے. کہیں بنی نوع انسان کو خوف اس پر اس حد تک غالب ہو جاتا ہے کہ پوری طرح وہ مشرک بن چکا ہوتا ہے، اور خدا والوں کا کوئی خوف اور کوئی احترام اس کے دل میں باقی نہیں رہتا. اور بہت سے آدمی ایسے ہیں جن کو کچھ حصہ خدا کے خوف کا بھی رہتا ہے اور کچھ حصہ بنی نوع انسان کے خوف کا بھی رہتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بہت سے فاصلے ہیں، مختلف حالتیں ہیں، اور ہر انسان اگر غور کرے تو اپنی حالت کا تعین کر سکتا ہے. ولو القا معاذیرہ والی آیت میں جو قرآن کریم نے مضمون بیان فرمایا یہی ہے کہ تم اپنے نفس پر بصیرہ تو ضرور ہو. ہم نے تمہیں یہ توفیق بخشی ہے کہ چاہو تو اپنے نفس کا ایسا خوبصورت اور واضح تجزیہ کر لو کہ بین ہی معلوم کر لو کہ تم کہاں واقع ہو اور تمہاری حالت کہاں ہے، کس مقام پر کھڑی ہے. لیکن تم عذروں کے چکر میں پڑے رہتے ہو. مصیبت یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی اپنے حالات کو چھپاتے ہو اور اندھیروں کی ایسی حالت میں ہو جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ لم یکد یراہا، اگر وہ ہاتھ بڑھا کر اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا. اور اس نہ دیکھنے میں در حقیقت اس کے اندرونی رجحان کا تعلق ہے. ایسے اندھیروں میں بسر کرنے والے، خواہ وہ اندھیروں کی کسی قسم میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں، در حقیقت اپنے گناہوں اور اپنے کمزوریوں سے واقف نہیں ہونا چاہتے اور ان سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں. جب وہ دکھائی دینے لگتی ہیں تو اپنی نظر کو دھندلا لیتے ہیں اور اس کمزور طالب علم کی طرح جو امتحان دینے کے بعد سوچتا ہے کہ شاید میرے استاد کی نظر دھندلا گئی ہو اور یہ غلطی اس نے محسوس نہ کی ہو، اس طرح وہ اپنے متعلق ہمیشہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو نظر دھندلانے کی امید استاد سے رکھتے ہیں، اپنی ساری زندگی اپنے حالات کو اسی دھندلائی ہوئی نظر سے دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور کبھی ان کو خیال نہیں آتا کہ آخری ممتحن ہم نہیں ہیں بلکہ آخری ممتحن تو خدا ہے. بس ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب تم اس مقام پر پہنچو گے جہاں تمہارا حساب چکایا جائے گا. وہی روشنی میں زندگی بسر کرنے والا ہے جو اس آخری پردے سے بھی باہر ہو، یعنی جس کے اوپر سحاب کا پردہ نہ ہو اور سورج سے براہ راست فیض پانے والا ہو. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب خدا نور دینے کا فیصلہ کرتا ہے، جس کو چاہے وہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. ایسے شخص کا حال یک دفعہ بدل جاتا ہے، اس کے رجحانات کی کیا پلٹ جاتی. وہ سورج کی طرح سورج سے صرف فیض نہیں پاتا بلکہ سورج کی طرح فیض پہنچانے والا بن جاتا ہے اور تمام عالم کو فیض پہنچاتا ہے. اور اس پر یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ آخری اندھیرے میں بھی جو فیض اس کو پہنچ رہا تھا دراصل وہ اسی سورج سے پہنچ رہا تھا. یہ وہ آخری عرفان کا مقام ہے جس کے بعد اور مقامات ہیں باریک تر، مگر ظاہری نظر کے لحاظ سے یہ وہ آخری مقام ہے جہاں سے پھر نئے طبقات شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہ تین دور کہہ لیں، مقام نہیں کہنا چاہیے. یہ آخری دور ہے جس میں انسان داخل ہو جاتا ہے اور پھر نیا نور اس کو ہمیشہ نصیب ہوتا چلا جاتا ہے. اس مقام پر آ کر جو خدا کے فیض خدا سے براہ راست فیض پانے لگ جاتے ہیں، جو خدا کی نظر میں آ جاتے ہیں، خدا کو دیکھتے ہیں اور خدا ان کو دیکھتا ہے، ان پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ سمندر کے گہرے ترین اندھیروں میں بھی زندگی کی جو بھی شکلیں تھیں، جو بھی توانائی کی صورتیں موجود تھیں، وہ تمام کی تمام بالواسطہ سورج سے فیض پانے والی تھی. ایک بھی حالت ایسی نہیں جو قابل ذکر ہو جس نے سورج سے فیض نہ پایا. یہ ایک لمبا سائنس کا مضمون ہے، اس کو تفصیل سے بتانے کا نہ موقع ہے نہ جمعے میں ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جو ان مضامین کو سمجھ سکیں، یعنی اس پر الا ماشاء اللہ.
لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہی آخری صورت ہے جس سے کوئی دنیا کا صاحب فہم انسان جو سائنس سے واقفیت رکھتا ہو انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی حرکت مل رہی ہے، جتنی توانائی کی شکلیں ہیں، جتنی زندگی کی شکلیں ہیں، ارتقاء کی جو بھی حالتیں پائی جاتی ہیں، یہ بالآخر کلیتاً سورج سے فیض پانے والی ہیں۔ اس لیے وہ اندھیرے جہاں موج کے بعد موج ڈھانپے ہوئے ہیں، وہ مقامات جہاں موج کے بعد موج اندھیرے ڈال رہی ہے اور پھر سحاب بھی اوپر چھایا ہوا ہے، وہ مقامات بھی سحاب کے پیچھے چمکنے والے سورج سے فیض یافتہ ہوتے ہیں۔ لیکن ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ پردہ اٹھتا ہے تو پھر سارا ماحول روشن ہو جاتا ہے، پھر تمام حقیقتیں آشکارا ہو جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ فرماتے ہیں، پردے جو تھے ہٹائے، اندر کی راہ دکھائے، تو دراصل یہی اندر کی راہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خدا تعالیٰ نے ایک سورج کے طور پر ظاہر کیا، اس لیے کہ یہ بتایا جائے کہ اس نے مجھ سے تعلق رکھ کے سورج والے رنگ ڈھنگ اختیار کر لیے، تمام بنی نوع انسان کو فیض پہنچانے والا بن گیا، اور وہ لوگ جو اندھیروں میں بھی واقع ہیں وہ بھی دراصل اسی کے نور سے فیض یافتہ ہیں۔ اس سے ایک اور مضمون ہم پر کھل جاتا ہے، لیکن اس کے بھی بیان کا موقع نہیں۔ حقیقت میں اتنا میں عرض کروں گا کہ اسلامی تعلیم دنیا کے ہر مذہب پر اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ جہاں بھی جس مذہب میں بھی آج کوئی فیض کا مقام ملے گا وہاں آپ کو اسلامی تعلیم کی جھلک ملے گی، جہاں نہیں ملے گی وہاں کوئی فیض کا مقام نہیں ملے گا۔ بس اس مختصر بات میں ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روشنی کا سورج بن جاتے ہیں جس سے ہم خدا کا فیض پاتے ہیں، خدا کا نور حاصل کرتے ہیں، اور وہ سب پردے اٹھا دیتا ہے اور اندر کی راہ دکھا دیتا ہے۔ بس یہ آخری پردہ ہے جسے توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اس بات کے اہل نہیں ہو سکتے کہ اپنے اندرونی اندھیروں سے نجات حاصل کریں اور اپنے اوپر چھائے ہوئے پردوں کو خود چاک کر سکیں، سوائے اس کے کہ آپ خدا کے ساتھ براہ راست تعلق جوڑ لیں اور خدا کے نور سے نور یافتہ ہو جائیں، اور پھر اس کی روشنی کے نتیجے میں سارے پردے اس طرح گھلنے لگیں اور مٹنے لگیں اور زائل ہونے لگیں، جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے جہا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جب حق روشن ہو جاتا ہے، یعنی خدا کسی بندے پر روشن ہو جاتا ہے، اس کی ساری ظلمات مٹ جاتی ہیں اور کٹ جاتی ہیں، اور سارے پردے باطل ہو جاتے ہیں، اور ان کو وہاں ٹھہرنے کی مجال نہیں رہتی۔ بس یہ وہ آخری نور کی حالت ہے جس کی طرف ہمیں ہمیشہ سفر کرتے رہنا چاہیے، جس کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اور جس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً میں دو باتوں میں تمام احباب جماعت عالمگیر کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ فیض کا مضمون چل رہا ہے، جو خدا سے فیض یافتہ ہوں وہ پھر تمام بنی نوع انسان کو فیض پہنچاتے ہیں۔ بھائی منور جو میرے بڑے بھائی تھے بزرگ، ان کی وفات کے بعد اس کثرت سے تمام دنیا سے احمدیوں کے تعزیت کے بہت ہی درد میں ڈوبے ہوئے اخلاص سے روشن خطوط ملے ہیں کہ ان کے اوپر اظہار تشکر کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، لیکن اس کثرت سے آ رہے ہیں کہ یہ بھی ممکن نہیں یہاں کے موجودہ سٹاف کی روح سے کہ جیسا کہ میری خواہش تھی کہ ہر ایک کو اس کے مضمون کے مطابق شکریہ کا جواب دوں، بلکہ اب تو تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ باقاعدہ ایک تحریر چھپوا کر بھجوانے کا بھی بھجوانا بھی ممکن تو ہوگا لیکن بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ خطبے کے آخر پر ایسے تمام احباب کا دلی شکریہ ادا کروں۔ ان کا دل یہ ضرور چاہتا ہوگا
کہ میں ان کی تحریر پڑھوں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے جذبات کا مطالعہ کروں، یعنی تحریر کی روشنی میں، تو یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ ہر شخص کی تحریر کے اندر جو باریک لطافتیں چھپی ہوئی تھیں، جو خاص ان کے تجربات تھے، جو بھائی مرحوم کے ساتھ ان کی واقفیتیں یا ان کے فیض کا ذکر ہے، وہ ساری باتیں میں نے جذب کی، اور ہر شخص کا اس کی حیثیت اور اس کی توفیق کے مطابق شکر گزار ہوا، اور اسی کے خط کے مضمون کے مطابق اس کے لیے دعا گو ہوا۔ بس اسی میرے شکریہ کو کافی سمجھا جائے، اور اس خطبے کے ذریعے میں تمام احباب جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ رسول اللہ۔ دوسرا پہلو ہے میری اہلیہ کی اچانک بیماری کا۔ ان کو دل کا دورہ ہوا، لیکن کیونکہ ذیابیطس بھی تھی اور کچھ اور ایسے الجھاؤ تھے بیماری کی شکل میں کہ جس کی وجہ سے طبیب کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ پہچان سکے کہ یہ دل کا دورہ ہے، اور اچھے سے اچھا طبیب بھی اس معاملے میں دھوکہ کھا جاتا ہے۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ دل کا بے حد شدید حملہ تھا جس سے عموماً انسان جان بر نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اور 4-5 دن اسی حالت میں کہ پتہ بھی نہیں کہ دل کی تکلیف ہے، وہ پھرتی بھی رہیں، سفر کی تیاری بھی میری کرواتی رہیں، اور شدید تکلیف میں رہیں، لیکن نہ احساس ہونے دیا کہ کیا ہو رہا ہے، نہ پوری طرح بتایا۔ جب آخر پتہ چلا تو ڈاکٹر دیکھ کر حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ یہ تو ناممکن نظر آتا ہے، اتنے شدید دل کے حملے کا مریض بچ جائے اور پھر مسلسل سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، کپڑے پیک کر رہا ہے، سفر کی تیاری کر رہا ہے، یہ تو ناقابل یقین بات ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ہماری جماعت خدا تعالیٰ کی فضل سے دعا گو جماعت ہے، اور ان کی بیماری کی خبر کے بعد جو دعائیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب تھا، وہ دعاؤں سے پہلے بھی بعض دفعہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس کثرت سے احباب جماعت کے خطوط ملے ہیں، اور اس قدر درد سے بلک بلک کے احباب نے ساری دنیا میں دعائیں کی ہیں کہ یہ ناممکن تھا کہ ان کا فیض نہ پہنچتا۔ بس یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو خدا سے براہ راست نور یافتہ ہوں، خدا سے براہ راست فیض یافتہ ہوں، وہ بھی سورج بن کر ابھرتے ہیں اور تمام عالم میں ان کا فیض پہنچتا ہے۔ اس لیے اگر فجی ہو یا امریکہ ہو یا افریقہ ہو یا پاکستان یا ہندوستان، کہیں بھی کوئی احمدی ہے، اس کی دردناک دعاؤں کا فیض میں نے خود دیکھا ہے، ہم تک پہنچتا رہا۔ اور آخری شکل یہ ہے کہ جو ماہرین نے دیکھا، ان میں سے ایک نے ہمارے ایک احمدی ماہر قلب کو امریکہ فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں خلاصتاً صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا، کیونکہ جس بیماری میں بظاہر مرنا یقینی تھا، اس بیماری سے نہ صرف شفا ملی بلکہ اس کے بعد مسلسل اس بیماری کو چیلنج کیا گیا کہ آؤ مار کے دکھاؤ، اور پھر بھی بیماری کو توفیق نہیں ملی مارنے کی۔ اور پھر شفا اس نوعیت کی ہوئی کہ ماہر قلب نے مجھے خود بتایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا ہے، کوئی بیماری کا بد اثر جو زندگی بھر دل کے ساتھ چمٹ جایا کرتا ہے وہ ان کی صورت میں نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر احتیاط کی جائے، ابھی تو وقت لگے گا، 3 مہینے ابھی اس زخم کو مندمل ہونے میں لگیں گے، جو کافی بڑے حصے پر واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں احتیاط تو لازمن ہے، لیکن اب تک جو صورتحال ابری ہے وہ یہی ہے کہ اس کی ان پیچیدگیوں سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے جو بالعموم ایسے مریضوں کو لاحق ہو جایا کرتی ہیں۔ اس ضمن میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ دلچسپ بھی سنا دوں، اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو کہ بعض دفعہ ضروری نہیں کہ الہام ہو، لیکن ایسے واقعات ہوتے ہیں جو خدا کی طرف سے پیغام بن جاتے ہیں اور انسان ان کو پیغام کے طور پر سمجھ لیتا ہے، اور اس کی پہچان کے بھی واضح نشانات ہوا کرتے ہیں۔ جس وقت ان کی بیماری نے شدت اختیار کی اور ڈاکٹر نے بالآخر میں بتایا کہ دل کا شدید حملہ ہے اور کمپلیٹ ہارٹ فیلر میں جا چکی ہیں، اس وقت دعا کے بعد میں لیٹا تو میں نے
ٹیلی ویژن خبروں کے لیے آن کیا، لیکن عجیب بات ہے کہ اس چینل پر خبروں کی بجائے پنجابی کی ایک قوالی آ رہی تھی یہاں انگلستان میں، اور وہ قوالی یہ تھی کہ مجھے لفظ تو پورے یاد نہیں، کہ جنہوں سائیاں رکھے انہوں نہ مارے کوئی، جس کو سائیں نے رکھنے کا فیصلہ ہے کہ اس کو مار کوئی نہیں سکتا، اور قوالوں کی طرح اسی جو فکر جو مصرے پڑا ہوا تھا یہی کہی جا رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال ہے کہ تو اللہ تعالیٰ میری دعا کا جواب دے رہا ہے کہ یہ مریض وہ ہے جس کو پوری مارنے کی کوشش کی گئی، مگر خدا نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نہیں مارنے دینا، کے لیے تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، جو مرضی کر لو، خدا نے نہیں مرنے دینا اس مریض کو۔ اب یہ ایک دل کا تاثر ہو سکتا تھا، لیکن اسی شام جب میں ہسپتال بیوی سے ملنے گیا تو انہوں نے یہ عجیب بات بتائی، کہتے ہیں اس ہسپتال میں تو نہ کوئی گانے، نہ شور، نہ ٹیلی ویژن، انٹینسیو کیئر ہے، دل کی آواز بھی باہر سے نہیں آتی۔ جس وقت میرا ECG ہو رہا تھا اس وقت اچانک کہیں سے ایک ٹیلی ویژن آن ہوا ہوگا یا ریڈیو، تو یہ آواز آ رہی تھی بار بار پنجابی گانے کی کہ جنہوں سائیاں رکھے انہوں نہ مارے کوئی۔ اب اس ہسپتال میں بار بار گیا ہوں، میں نے ایک دفعہ بھی نہ ریڈیو کی آواز سنی نہ ٹیلی ویژن کی آواز سنی، اور انٹینسیو کیئر میں ویسے بھی نہیں پہنچا کرتی آوازیں، لیکن یہ خدا نے بتانا تھا کہ یہ بھی ایک الہام کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی آوازوں کے ذریعے جو عام قانون میں جاری ہیں ایک پیغام پہنچا دیتا ہے، اور اسے تقویت دینے کی خاطر اس اعجازی رنگ میں اس کو دہراتا ہے کہ انسان کے لیے شک کی گنجائش نہ رہے۔ اور پھر جو بات کے واقعات ہیں شفا کے، وہ میں نے جیسا کہ بیان کیا ہے، ثابت کرتے ہیں کہ یہی خدا کا فیصلہ تھا الحمدللہ۔ اور مجھے یقین ہے، اصل تو یہ کہنا چاہیے کہ خدا کا فیض ہے صرف، لیکن اس فیض کو بندوں میں دوہرا لطف پیدا کرنے کی خاطر وہ دعاؤں کے ساتھ ملا دیا کرتا ہے، اور تاکہ بندوں کو یہ بھی لطف آئے کہ ہمارا بھی ہاتھ لگا ہوا ہے۔ بس ان معنوں میں دعاؤں کا میں ممنون ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والے احباب جماعت کا ہاتھ بھی لگوا دیا، ورنہ اصل میں تو ہر فیض اسی سے جاری ہوتا ہے، اسی کے فیصلے کے مطابق جاری ہوتا ہے۔ بہرحال تمام احباب جماعت کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جتنے بھی خط ملتے ہیں میں خود بھی پڑھتا ہوں بڑے غور سے، اور پھر بیوی کو بھی پہنچا دیتا ہوں، وہ بھی پڑھتی ہیں، اور ہر ایک کا پیغام ان تک براہ راست بھی پہنچ رہا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔